الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق احباب گرامی قدر، آج ہم اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو افراتفری کا ماحول محسوس ہوتا ہے، بے چینی، بے یقینی۔ ہر شخص یہ خیال کرتا ہے شاید میری جان بھی محفوظ ہے کہ نہیں، میرا مال یا میری عزت کی کوئی حفاظت کرنے والا ہے کہ نہیں۔ یہ جو کچھ بھی آج کل ہمارے گرد و پیش میں ماحول میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہماری اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں خدا بندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنی کرتوتوں کو دیکھ کہ تیری کرتوتیں کیسی تھیں۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں فرماتا، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا، وہ تو رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس قدر پریشانی، مصیبت، اس قدر آلام کا شکار کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت جل اللہ قرآن مجید فرقان بھی میں ایک اور جگہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا بہت ہی اعلیٰ بات ہے، بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ وہی رب کائنات ہمیں ارشاد فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا ولا تاہنوا ولا تحزنوا وہن، یہ اصل مادہ ہے تاہنوا کا، اس سے لفظ اہانت اور توہین بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ فرماتا ہے ولا تاہنوا، وہن کا معنی ہوتا ہے ارادے کی اور عقیدے کی کمزوری، اس میں استحکام کا نہ ہونا، تذبذب کا ہونا، یہ وہن کے معنی میں آتا ہے، اور حزن کہتے ہیں غم کو۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ تذبذب میں نہ پڑو، وہن کی کمزوری تمہارا مقدر نہ بنے، غم نہ کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کی، یقین کی وہ کمزوری جو انسان کو کار مذلت میں ڈال دیتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو اور آئندہ گفتگو بھی میرے لیے آسان ہو۔ یہ میرے سامنے ڈائس پڑا ہے، شاید اس کی یہ چوڑائی، اس ڈائی کی شاید چوڑائی کو 2.25 فٹ کے قریب ہوگی، 2.5 فٹ ہوگی، زیادہ سے زیادہ اتنی ہوگی۔ اگر اتنی چوڑی ڈنڈی زمین پہ ہو، یا دیکھیں سڑک پر پانی ادھر بھی کھڑا ہے ادھر بھی کھڑا ہے، یا ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، درمیان میں اتنی جگہ صاف ہے، آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو کیا آپ اتنی جگہ سے موٹر سائیکل گزار کر لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ لے جا سکتے ہیں نا۔ کئی مرتبہ آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ سڑک ادھر ادھر ٹوٹی ہوئی ہے، بارش کا موسم ہے، پانی کھڑا ہے، مگر درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی ہے، یہ 2.5 فٹ 3 فٹ 4 فٹ جگہ خالی ہے، آپ اس جگہ سے گزار کر موٹر سائیکل کو لے جائیں گے یا نہیں لے جائیں گے؟ ہمارے یہ بچے، شرارتی قسم کے بچے، وہ باریک راستوں پر موٹر سائیکل کو دوڑاتے ہوئے لے جاتے ہیں، ایسے ہیں نا جس کو پنجابی میں پگ ڈنڈی کہتے ہیں، ان پر بھی موٹر سائیکل چلا لیتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی پگ ڈنڈی پر دوڑ کے گزر سکتے ہیں کہ نہیں گزر سکتے؟ ایک ذمہ دار رات کے وقت اپنے کندھے پہ کسی اٹھائے، پانی جب لگا رہا ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے کنارے پر بننا جس کو کہتے ہیں، وہ دوڑا جا رہا ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جتنا چوڑا یہ ڈائس ہے،
اس سے دگنا چوڑا دریا پر پل بندھا ہوا ہو، نیچے پانی ٹھاٹھے مارتا ہوا گزر رہا ہو، پل کے گرد گرد حفاظتی جنگلہ نہ بنا ہو، آپ اس پہ سے موٹر سائیکل پہ گزر جائیں گے؟ زمین پر کیوں گزر گئے تھے؟ ایک جگہ یقین تھا، ادھر بے یقینی ہے۔ چھوٹے سے ایک بننے کنارے پر چھوٹے سے راستے پر دوڑ سے گزر جائیں گے، اس سے دگنی چوڑی دیوار ہو مگر ہو اونچی، آپ کو کہا جائے دوڑ سے گزر جائے، دوڑ کر گزر سکیں گے؟ کیوں نہیں گزر سکتے؟ ادھر بے یقینی ہے، ادھر یقین ہے۔ رب یہی فرماتا ہے کامیابی تب میسر آئے گی جب یقین کے ساتھ کوئی عمل کرو گے تو۔ اگر تم تذبذب میں رہو گے شاید ایسے ہو جائے، شاید ایسے ہو جائے، شاید ایسے ہو جائے، تو تذبذب والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ فرمایا لا تہینوا، غم نہ کرنا، ولا تحزنوا، تم فکر نہ کرنا، نہ سستی کرنا، نہ فکر کرنا، انتم الاعلون، میں رب وعدہ کرتا ہوں کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان بن جاؤ۔ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اس نے دینے کا کس کو وعدہ کیا؟ ایمان والوں کو۔ میدان بدر میں کیا تھا؟ کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی؟ 313، 6 زرہیں، 3 گھوڑے اور 8 تلواریں، یہ کل ان کے پاس بتا تھا۔ مد مقابل ایک عظیم الشان لشکر تھا۔ رب کائنات نے کیوں فتح عطا فرما دی؟ کہ ان کے ارادہ میں کمزوری نہیں تھی۔ اگر تم آج بھی چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی مقدر فرما دیں، پھر آنکھیں بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل شروع کر لو، اپنے اوپر نظام مصطفیٰ کریم کو نافذ کر لو۔ اگر میں ملکی سطح پر کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے گھر پہ تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ اپنے گھر پر تو میں نفاذ کر سکتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو کہوں کہ سچ بولو، میں اپنے گھر والوں کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم کے مطابق نماز ادا کیا کرو، روزے رکھا کرو، غلطی نہ کرو، معاملات گڑبڑ نہ کرو۔ کم از کم اپنے گھر کی سلطنت پر تو یہ چیز نافذ کر سکتا ہوں نا۔ ملکی سطح پر تو مجھے اختیار نہیں ہے نافذ کرنے کا، اپنے گھر کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ پھر میرے گھر کی مملکت پہ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس سے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھانا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کس طرح اپنی رحمتوں کے عنایات پہ پاں کے دروازہ کھول دیتا ہے۔ رب پر بھروسہ ضرور کرو، لیکن بھروسہ اس طرح کرو، میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا کون تھا؟ آپ چاہتے تو مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر دعا مانگ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے شہر مقدس کو کفار کی دستبر سے محفوظ فرما لے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ کافر اندھے ہو جاتے، مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہو سکتے، ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی، اس سرحد کو عبور نہ کر سکتے، مگر میرے نبی نے ایسے نہیں کیا، تلوار پکڑ کر میدان میں آئے، وہاں آ کے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی۔ یہ ہمارا سست ہو جانا دینی معاملات میں، جی کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم میرے حکموں پر پابندی سے عمل نہیں کرو گے، میں اللہ تم پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے، پھر اپنے رب کے احکامات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تسلیم کر کے ان پر عمل بھی کرو۔ صرف بھروسہ کر لینا اللہ تعالیٰ پر یہ کافی نہیں ہوا کرتا۔ میرے کریم تشریف فرماتے صلی اللہ تعالیٰ بدا میں نبدا بارگاہ ساتھ بابے کو ملنے والا آیا، کوئی عربی تھا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریفہ میں تشریف فرماتے، یہ آیا بندہ، اس نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا اور مسجد میں داخل ہو گیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کچھ مسائل پوچھنے لگا۔ میرے کریم علیہ السلام کا رخ زیبا باہر کی طرف تھا، جس طرح میں ادھر منہ کر کے بیٹھا تو میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہو۔ حضور نے دیکھا کہ اونٹنی کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، اس سائل سے پوچھا، اس آنے والے عرابی سے پوچھا اونٹنی کو باندھا ہے تو نے؟ کہنے لگا جی نہیں، میں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، راوی کہتے کہ میں نے کبھی حضور کو اتنے ناراض ہوتے نہ دیکھا تھا۔ فرمان کے جا کے اونٹنی کا گھٹنا باندھ، گھٹنا باندھنے کے بعد اپنے رب پر بھروسہ کر۔ اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے کہہ دینا میں نے رب پر بھروسہ کیا، پھر باہر جا کے کیا کہے گا؟ اونٹنی گم ہو جائے گی، رب پر الزام لگائے گا کہ میں نے تجھے امانت دے کے گیا تھا، امانت میری کدھر گئی؟ تیرے رب نے تجھے عقل عطا نہیں فرمائی، فہم و شعور کی دولت نہ دی؟ رب پر بھروسہ کر، لیکن عمل کرنے کے بعد رب پر بھروسہ کر، اپنے ہاتھ